بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، مگر آج میری بیوی آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہے تھے کہ اگلے چند گھنٹے فیصلہ کریں گے کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور میں اپنی ہی ایک غلطی پر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ چند دن پہلے خوشیوں سے بھرا میرا گھر اس حال تک کیسے پہنچ گیا۔ پھر اچانک ایک نرس میرے ہاتھ میں اس کا موبائل دے گئی۔ جیسے ہی میں نے اسکرین دیکھی، ایک پرانا وائس میسج چمک اٹھا اور اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے گھر میں صبح سے ہی عجیب سی رونق لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف میری بہنیں میرے کپڑے سنبھال رہی تھی تو دوسری طرف امی بار بار کسی نہ کسی کو آواز دے رہی تھی۔ کبھی کسی کو مٹھائی یاد آتی تو کبھی کسی کو پھولوں کی فکر پڑ جاتی۔ میں ابھی نہا کر اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہنستا ہوا اندر داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بھائی ابھی بھی وقت ہے، اگر بھاگنا ہو تو بتا دو، میں گیٹ کھول دیتا ہوں۔ میں نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تو وہ زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، آج سے صرف ہمارا بیٹا نہیں رہے گا، کسی کی ذمہ داری بھی بن جاؤ گے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا دوست فہد بھی آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شور مچاتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ آخرکار جناب کی بھی شادی ہو ہی گئی۔ میں ہنس دیا اور بولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ وہ فوراً بولا، خوشی تو ہے مگر ایک نصیحت بھی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی نصیحت؟ وہ ذرا قریب ہو کر بولا، دیکھ یار، شادی کے بعد بیوی پر شروع سے ہی نظر رکھنا۔ آج کل زمانہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی، اور ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، باقی تمہاری مرضی۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی کہ بارات تیار ہے، سب لوگ باہر آ جائیں۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ شادی کی تقریب ہنسی خوشی گزر گئی۔ نکاح ہوا، دعا ہوئی، سب نے مبارکباد دی۔ میں نے پہلی بار دور سے اپنی دلہن کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ گھر کی عورتیں اس کے ارد گرد بیٹھی، کبھی اس سے مذاق کرتی، کبھی ہنس دیتی، مگر وہ صرف ہلکا سا مسکرا دیتی۔ رات کافی دیر سے ہم گھر پہنچے تو میری بہنیں دلہن کو لے کر اندر چلی گئیں اور میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فہد پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھو۔ تم پہلی رات اس سے ایک سوال ضرور کرنا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کیسا سوال؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس اتنا پوچھنا کہ کیا وہ شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی یا نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے بھائی، اکثر سچ پہلی رات ہی نکلتا ہے، بعد میں لوگ چھپانا سیکھ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیا، مگر نہ جانے کیوں وہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بہن کمرے میں آئی اور بولی، اب جناب کو اندر بھیج دے، دلہن کب سے انتظار کر رہی ہے۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ میں بھی شرماتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچا تو دل پہلے سے زیادہ زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے سلام کیا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور دھیمی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی، گھر میں سب نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، سب بہت اچھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری عام سی باتیں شروع ہو گئی۔ کبھی وہ اپنے گھر والوں کا ذکر کرتی، کبھی میں اپنے گھر کی باتیں بتاتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا وہ بہت سادہ طبیعت کی لڑکی ہے۔ اس کی باتوں میں بناوٹ بالکل نہیں تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی مگر ہماری باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران نہ جانے کیوں اچانک مجھے فہد کی بات یاد آ گئی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بے اختیار میرے منہ سے وہی سوال نکل گیا، ایک بات پوچھوں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، جی پوچھے۔ میں نے ایک لمحہ رک کر کہا، کیا شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ میرا سوال سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور میں پہلی بار اس خاموشی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھانے لگی۔ مجھے لگا شاید میں نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ میں نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، اگر جواب نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی مگر چہرے پر عجیب سی سچائی بھی تھی۔ پھر اس نے بہت دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔
میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، واقعی؟ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور خاموشی سے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیوں رک گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس کی خاموشی میرے دل میں کئی سوال چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے مزید کچھ نہ پوچھا اور بات بدل دی۔ وہ بھی خاموشی سے عام باتیں کرنے لگی، مگر اب نہ وہ پہلے والی بے تکلفی رہی تھی، نہ میرے دل کا سکون۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر میں حسب معمول سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بہنیں نئی دلہن کو کچن میں لے گئی تھیں اور امی اسے ہر چیز سمجھا رہی تھیں۔ میں بھی باہر آیا تو ہنسی مذاق چلتا رہا، مگر اندر ہی اندر میں رات والے ایک لفظ میں الجھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ صرف ایک لفظ تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دل چاہا دوبارہ پوچھوں کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہی تھی، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ وہ میری طرف مڑی اور مسکرا کر بولی، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دیجیے۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، نہیں، سب ٹھیک ہے۔ وہ شاید میری بدلی ہوئی کیفیت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس نے 2-3 بار میری طرف دیکھا، مگر میں ہر بار نظریں چرا لیتا۔ دوپہر کو کچھ رشتہ دار ملنے آئے ہوئے تھے۔ سب نئی دلہن کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا بہت سلیقہ مند ہے، کوئی کہتا بہت تمیزدار ہے۔ میری امی بھی خوش تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، اللہ نے بہت اچھی بیٹی دی ہے۔ میں سب کی باتیں سن رہا تھا، مگر میرے کانوں میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، ہاں۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ شاید اس نے سچ بول کر اچھا کیا ہے۔ آخر ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی کے لیے پسندیدگی ہو سکتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے دل میں ایک اور آواز اٹھتی کہ اگر ایسا تھا تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کون تھا؟ شام کو فہد مبارکباد دینے دوبارہ گھر آیا۔ ہم دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، تو پھر کیسی رہی پہلی رات؟ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا چہرہ دیکھ کر فوراً پوچھ لیا، کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر نہ جانے کیوں اس سے رات والی بات کہہ دی کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سنتے ہی فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر تم نے آگے کیا پوچھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر میں نے بات بدل دی۔ فہد نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسی بات آدھی سن کر کبھی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات دہراتا رہا۔ اگر وہ بے قصور ہوتی تو فوراً بتا دیتی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، مگر اس کے الفاظ دل میں اترتے چلے گئے۔ رات کو میں کمرے میں آیا تو وہ الماری میں میرے کپڑے رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج امی نے کہا ہے کل ہم سب نانی کے گھر جائیں گے، آپ جلدی تیار ہو جائیے گا۔ میں نے صرف ہاں کہہ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے بولی، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہاں معصومیت تھی، گھبراہٹ تھی، مگر کسی قسم کی بے شرمی یا خوف نہیں تھا۔ میں چاہتا تو اسی وقت پوچھ لیتا کہ تم کسے پسند کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں فہد کی بات میرے ذہن میں گونجنے لگی کہ سچ بولنے والے کبھی خاموش نہیں رہتے۔ میں نے صرف اتنا کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے دوسری طرف لیٹ گئی، مگر اس رات نہ اس سے نیند آئی نہ مجھے۔ میں بار بار کروٹیں بدلتا رہا اور ہر بار میرے ذہن میں وہی ایک منظر آتا رہا جب اس نے میری طرف دیکھ کر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک لفظ پر شروع ہونے والی یہ الجھن آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے اور گھر میں ابھی تک مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کبھی کوئی خالہ ملنے آ جاتی تو کبھی پھوپھی اچانک آ کر بیٹھ جاتی۔ میری بیوی سب کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آتی۔ امی اگر کچن میں ہوتی تو وہ خود ہی چائے بنا کر لے آتی۔ کبھی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی تو کبھی ابو کے لیے وقت پر دوا لا کر رکھ دیتی۔ گھر والے آہستہ آہستہ اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں جتنی زیادہ تعریفیں میرے کانوں میں پڑتی، میرے دل میں اتنے ہی زیادہ سوال اٹھنے لگتے۔ میں خود بھی اس بات پر حیران تھا کہ آخر ایک ہی بات کو بھول کیوں نہیں پا رہا۔ ایک دن دوپہر کے وقت امی نے آواز دی کہ سب لوگ کھانے پر آ جائیں۔ میں بھی ہاتھ منہ دھو کر آ گیا۔ میز پر سب بیٹھے تھے۔ میری بیوی سب کی پلیٹوں میں سالن ڈال رہی تھی۔ جب وہ میری پلیٹ کے پاس آئی تو مسکرا کر بولی، آپ کو تیز مرچ پسند نہیں نا، اس لیے آپ کے لیے الگ رکھا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ امی فوراً ہنس کر بولی، میں نے اسے بتایا تھا کہ میرا بیٹا مرچ نہیں کھا سکتا۔
وہ بھی مسکراتی اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ سب لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر میں مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہر کسی کا خیال رکھ رہی تھی، جیسے برسوں سے اس گھر کا حصہ ہو۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ میرے بکھرے ہوئے کاغذ سمیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ وہ ہنس کر بولی اگر ہر کام آپ ہی کریں گے تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہی خیال دل میں آیا کہ اگر یہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی تو پھر میرے ساتھ اتنی اپنائیت کیوں دکھاتی ہے؟ میں نے کئی بار خود کو ڈانٹا کہ یہ سب فضول سوچیں ہیں، مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شام کو فہد کا فون آیا۔ اس نے کہا ذرا باہر آ جاؤ، کافی دن ہو گئے بیٹھ کر بات نہیں ہوئی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تو بھابھی نے قابو کر لیا یا ابھی بھی آزادی باقی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا وہ بہت اچھی ہے، گھر میں سب اس سے خوش ہیں۔ فہد نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا۔ میں نے پوچھا اس رات والی بات کا کیا بنا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا تمہیں عجیب نہیں لگتا ایک لڑکی پہلی رات خود مان لے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور پھر تم سے اس کا ذکر بھی نہ کرے؟ میں نے کہا شاید اسے موقع نہیں ملا ہوگا، یا شاید میں نے خود ہی بات بدل دی تھی۔ فہد نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم بہت سادہ ہو، ایسی باتیں موقع نہ ملنے سے نہیں چھپتی، جان بوجھ کر چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے اس کے الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ گھر پہنچا تو میری بیوی لان میں بیٹھی بیٹیوں کے ساتھ سبزی چن رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن کسی بات پر ہنس رہی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی آپ آ گئے، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ میں نے مختصر سا جواب دیا ضرورت نہیں، میں خود بنا لوں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں اس کی بات سن کر رک گیا۔ وہ پہلی بار اتنے سیدھے انداز میں مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اسی وقت سب کچھ پوچھ لوں، مگر نہ جانے کیوں زبان ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے صرف اتنا کہا تم زیادہ سوچتی ہو، اور اندر چلا گیا۔ رات کو میں بستر پر لیٹا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی شاید جاگ رہی تھی کیونکہ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے میرا نام لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف رخ کیے لیٹی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کا مجھے خود بھی علم نہ ہو تو کیا آپ مجھے بتائیں گے یا یوں ہی خاموش رہیں گے؟ اس کے سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے نظریں دوسری طرف پھیر لی اور کہا ابھی ایسی کوئی بات نہیں، تم آرام سے سو جاؤ۔ اس نے شاید میرے جواب پر یقین نہیں کیا مگر اس نے مزید کچھ بھی نہ پوچھا۔ اگلی صبح میں دفتر جانے لگا تو اس نے حسب معمول میرا لنچ باکس میرے ہاتھ میں دیا، پھر مسکرا کر بولی اپنا خیال رکھیے گا اور وقت پر کھانا کھا لیجیے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لنچ لیا مگر میری نظر اچانک اس کے موبائل پر پڑ گئی جو میز پر رکھا تھا۔ اسی لمحے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور کسی کا پیغام آیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور موبائل اٹھا کر خاموشی سے اپنے دوپٹے میں رکھ لیا۔ یہ منظر صرف چند لمحوں کا تھا مگر میرے دل میں ایک نئی بے چینی چھوڑ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور گھر سے نکل آیا، مگر سارا راستہ میرے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہا، آخر وہ پیغام کس کا تھا اور اس نے اتنی جلدی موبائل مجھ سے چھپا کیوں لیا؟ دفتر پہنچنے کے بعد بھی میرا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے فائلیں کھلی ہوئی تھی مگر میری نظریں بار بار موبائل کی طرف چلی جاتی۔ کبھی دل کہتا میں بلا وجہ سوچ رہا ہوں اور کبھی وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا جب اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر دوپٹے میں رکھ لیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر انسان کی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے فہد کی بات یاد آ جاتی کہ کچھ لوگ سچ چھپانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ شام کو گھر آیا تو ماحول ہمیشہ کی طرح خوشگوار تھا۔ امی اور ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہنیں کسی شادی کی ویڈیو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میری بیوی کچن سے چائے کی ٹرے اٹھا کر لائی اور سب کے سامنے رکھ دی، پھر میرے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولی آج آپ کی پسند کے پکوڑے بھی بنائے ہیں، گرم گرم کھا لیجیے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل معمول کے مطابق تھی، جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو۔ میں نے بھی خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر اندر کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ چائے پیتے ہوئے امی نے کہا کل تم دونوں کو تمہاری خالہ کے گھر جانا ہے، انہوں نے خاص طور پر بلایا۔ میری بیوی نے فوراً مسکرا کر ہاں کر دی اور میری طرف دیکھنے لگی جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ اگلے دن ہم دونوں خالہ کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے کافی لوگ موجود تھے۔ سب نئی دلہن سے مل رہے تھے، کوئی اس کے کپڑوں کی تعریف کرتا تو کوئی اس کی طبیعت کی۔ وہ سب سے ہنس کر ملتی اور ہر بڑے کا ادب سے جواب دیتی۔
میں ایک طرف بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک خاتون اس کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم تو بچپن سے ہی بہت نرم دل تھی۔ میری بیوی نے فوراً ان کے ہاتھ چوم لیے اور بولی، آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ واپس پر گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور ہلکے سے بولی، آج آپ پورا دن بہت خاموش رہے، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، ہاں۔ وہ چند لمحے میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، آپ جب جھوٹ بولتے ہیں نا تب آپ کی آواز بدل جاتی ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، تم نے تو چند دن میں مجھے خوب پہچان لیا۔ وہ آہستہ سے بولی، انسان اگر دل سے کسی کو اپنا مان لے تو اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر لگی، مگر میں پھر بھی خاموش رہا۔ رات کو کھانے کے بعد میں صحن میں بیٹھا تھا، فہد کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، باہر آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس سے ملنے چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے فوراً پوچھا، اس کا موبائل کبھی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی حرکت کرنے کا میرا دل نہیں مانتا۔ وہ ہنس کر بولا، تم ابھی بھی فلموں والے شوہر بنے ہوئے ہو، حقیقت میں ایسے نہیں چلتا۔ میں نے ناراضی سے کہا، میں کسی کی جاسوسی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جاسوسی نہیں، اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو۔ اگر واقعی سب ٹھیک ہے تو موبائل دیکھنے سے ڈر کیسا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، مگر واپس آتے ہوئے پہلی بار میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا کہ اگر میں اس کا موبائل دیکھ لوں تو شاید میرے سارے سوال ختم ہو جائیں۔ گھر پہنچا تو وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، میں نے آپ کے لیے دودھ گرم کیا ہے، پی لیجیے، پھر آرام سے سو جائیں۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا اور خاموشی سے پینے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک بات کہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہلے والے نہیں رہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے سزا دینے سے پہلے میری غلطی تو بتا دیجیے۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل بھر آیا۔ میں چاہتا تھا اسی وقت اسے سب کچھ بتا دوں، مگر فہد کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی۔ میں نے خود کو سخت کرتے ہوئے کہا، جب وقت آئے گا تب بات کریں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسی رات تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھی موبائل کان سے لگائے بہت دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں اتنا دور تھا کہ الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، مگر اچانک میں نے دیکھا اس نے اپنے آنسو پونجے اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں کبھی سچ نہیں بتاؤں گی۔ میرے قدم وہی رک گئے۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں شک کی آگ کو پہلے سے کہیں زیادہ بھڑکا دیا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ وہ میرے برابر لیٹی ہوئی تھی، مگر شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کئی بار اس نے کروٹ بدلی، مگر ہم دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر میرے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ صحن میں کھڑی وہ آہستہ آہستہ کسی سے بات کر رہی تھی، اور پھر اس کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونجنے لگا کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں انہیں کبھی سچ نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتا تھا اٹھ کر اسی وقت اس سے پوچھ لوں کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کون سا سچ جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں نے خود کو روک لیا۔ شاید میں اس کے منہ سے خود سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ صبح حسب معمول وہ سب سے پہلے اٹھ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ امی کے ساتھ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، کبھی چائے بنا رہی تھی، کبھی پراٹھے اتار رہی تھی۔ امی خوش ہو کر بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ ہر گھر کو ایسی بہو دے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً مسکرا دی اور بولی، آپ اٹھ گئے ہیں؟ بس 2 منٹ میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی، مگر میرے دل میں اب ہر بات مصنوعی لگنے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران ابو کسی پرانے واقعے پر ہنس رہے تھے، میری بہنیں بھی باتوں میں لگی ہوئی تھیں، مگر میں خاموش بیٹھا تھا۔ امی نے مجھے 2-3 بار ٹوکا کہ اتنا خاموش کیوں؟ میں نے ہنس کر دفتر کے کام کا بہانہ بنا دیا۔ دفتر جاتے ہوئے اس نے حسب معمول میرا لنچ باکس گاڑی میں رکھ دیا۔ میں گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ کھڑکی کے پاس آ کر بولی، آج اگر آپ جلدی آ جائیں تو اچھا لگے گا۔ میں نے پوچھا، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، نہیں، بس دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ میں نے صرف ٹھیک ہے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دفتر میں دوپہر کے قریب فہد آ گیا۔ وہ میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے رات بھی نہیں سوئے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میں نے اسے رات کسی سے بات کرتے دیکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں انہیں کبھی سچ نہیں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر فہد نے فوراً کہا، اب بھی اگر تمہیں شک نہیں ہو رہا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو یا کسی گھریلو مسئلے کی بات ہو۔
فہد ہنس پڑا اور بولا، ہر دھوکہ کھانے والا آدمی شروع میں یہی سوچتا ہے۔ پھر وہ میری طرف جھک کر بولا، ایک کام کرو، آج رات اس کا موبائل ضرور دیکھنا۔ اگر وہ بے قصور ہوئی تو تمہارا شک بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر قصوروار ہوئی تو حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی بات میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو گھر میں کافی خوشی کا ماحول تھا۔ میری چھوٹی بہن کا رزلٹ آیا تھا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ میری بیوی نے اس کے لیے اپنی طرف سے چھوٹا سا تحفہ بھی خریدا تھا۔ بہن خوشی سے اسے گلے لگا رہی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ سب کے ساتھ ہنس رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی مسکراہٹ دھیمی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، آپ نے کچھ کھایا ہے یا میں ابھی چائے بنا دوں؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تمہیں سب کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ وہ ہنس کر بولی، کیونکہ اب یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل نرم پڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ رات والا جملہ پھر ذہن میں آ گیا۔ رات کو سب جلدی سو گئے۔ وہ بھی تھکی ہوئی تھی، اس لیے چند ہی منٹوں میں سو گئے۔ میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کی معصوم شکل تھی اور دوسری طرف میرے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوال۔ آخرکار میں آہستہ سے اٹھا اور میز پر رکھا اس کا موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسکرین چلائی، موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک دو بار اندازہ لگایا مگر موبائل نہ کھلا۔ میں نے خاموشی سے دوبارہ موبائل وہیں رکھ دیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، مگر میں مسلسل اس کے موبائل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوپہر کے وقت وہ امی کے ساتھ بازار جانے لگی تو جلدی میں اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئی۔ میری نظر جیسے ہی موبائل پر پڑی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی میں نے موبائل ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اچانک اسکرین روشن ہو گئی۔ ایک نئے وائس میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، امی۔ میں چند لمحے موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ ابھی وائس میسج سن لوں، شاید سارا سچ سامنے آ جائے، مگر دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ اگر میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو یہ اس کے اعتماد کو توڑنے والی بات ہوگی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ باہر سے امی کی آواز آ گئی، بیٹا وہ دونوں بازار جا رہی ہیں، تم بھی اگر باہر نکل رہے ہو تو انہیں راستے میں چھوڑ دینا۔ میں گھبرا کر موبائل فون وہیں رکھایا اور ایسے باہر نکلا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند لمحوں بعد وہ امی کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی، میرا موبائل شاید کمرے میں رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور چند سیکنڈ بعد واپس آ گئی۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی، پھر خاموشی سے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں کمرے میں گیا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ بازار جاتے ہوئے گاڑی میں امی مسلسل خریداری کی باتیں کرتی رہیں۔ وہ بھی ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کبھی پوچھتی، امی آپ کو کون سا کپڑا پسند ہے؟ کبھی کہتی، ابو کے لیے بھی ایک سوٹ لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کئی بار اس نے میری طرف دیکھا مگر میں نے نظریں سڑک سے نہ ہٹائیں۔ بازار پہنچ کر امی ایک دکان میں چلی گئی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں باہر کھڑا موبائل دیکھ رہا تھا کہ فہد کا فون آ گیا۔ اس نے سلام کے بعد فوراً پوچھا، کچھ ملا؟ میں نے آہستہ سے کہا، اس کا موبائل ہاتھ آیا تھا مگر کھول نہیں سکا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم سے ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، آج ایک وائس میسج آیا تھا جس پر صرف امی لکھا ہوا تھا۔ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کا نمبر امی کے نام سے محفوظ کر رکھا۔ لوگ یہی کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں پھر ہلچل مچ گئی۔ میں نے فون بند کیا تو ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ گھر واپس آئے تو شام ہو چکی تھی۔ میری بیوی خریدے ہوئے سامان کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن اس کے ساتھ بیٹھی، ہر چیز دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بھابھی آپ تو ہر چیز میں میرا بھی خیال رکھتی ہیں۔ میری بیوی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، تم اب میری بھی بہن ہو۔ یہ منظر دیکھ کر امی کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ وہ بولی، اللہ تم دونوں کی محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کھانے کے بعد وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، آج کل آپ مجھ سے نظریں کیوں چراتے ہیں؟ میں نے بے دلی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اگر میں آپ کو کوئی بات بتانا چاہوں تو کیا آپ میری بات پوری سنیں گے یا درمیان میں ناراض ہو جائیں گے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا شاید اب وہ خود سب کچھ بتا دے گی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، پہلے بات تو بتاؤ۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے میری بہن نے آواز دی، بھابھی جلدی آئیے، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بعد میں بات کروں گی۔ میں نے بے اختیار کہا، نہیں ابھی بتاؤ۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بعد میں سکون سے بات کریں گے۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور میں بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 2 دن وہ کئی بار میرے قریب آئی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی آ جاتا۔
کبھی امی آواز دے دیتی، کبھی مہمان آ جاتے، کبھی میں خود دفتر کے لیے نکل جاتا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے قسمت ہی نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے وہ بات کرے۔ ادھر فہد روز میرے کان بھرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس بلا لیا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، تم اب بھی خوابوں میں رہ رہے ہو؟ اگر وہ بے قصور ہوتی تو اب تک سب کچھ صاف صاف بتا چکی ہوتی۔ میں نے کہا وہ کئی بار بات کرنا چاہتی ہے مگر ہر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ یہی تو ہوشیاری ہوتی ہے، اتنا ہی بتاؤ کہ سامنے والا امید بھی نہ چھوڑے اور حقیقت بھی نہ جان سکے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ فہد نے میز کی دراز کھولی اور ایک موبائل نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا، دیکھو یہ میری ایک جاننے والی کی کہانی ہے۔ اس کی بیوی بھی ایسے ہی معصوم بنتی تھی، بعد میں پتہ چلا برسوں سے کسی اور سے رابطے میں تھی۔ اس نے مجھے کچھ پرانی تصویریں اور پیغامات دکھائے۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ عورت کی خاموشی سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ تو آیا مگر اب میرے دل میں پیدا ہونے والا شک پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اسی رات میں گھر پہنچا تو دیکھا میری بیوی صحن میں بیٹھی اپنے موبائل پر کسی کی وائس سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو گھبرا کر فوراً موبائل بند کر دیا اور آنسو پونچھنے لگی۔ میں پہلی بار خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، آخر کس کی آواز سنتی رہتی ہو اور مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ میرے سوال پر اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بس تھوڑا سا اور صبر کر لیجیے، ایک دن میں خود آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ واقعی بے قصور تھی تو پھر آج کیوں نہیں بتا دیتی؟ آخر کون سی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی؟ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ہر بار فہد کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی کہ سچ بولنے والا کبھی وقت نہیں مانگتا، وہ اسی وقت حقیقت بتا دیتا ہے۔ میں پوری رات جاگتا رہا اور صبح جب دفتر جانے لگا تو پہلی بار اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ نے رات بھر نیند نہیں کی۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی ہے تو مجھ سے بات کر لیجئے۔ دل میں بوجھ رکھ کر انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے اور سامنے والے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں گھر سے نکل آیا۔ دفتر پہنچا تو بھی میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کے قریب فہد میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرے سامنے کرسی کھینچی اور بولا، اب تک فیصلہ نہیں کیا؟ میں نے کہا، کس بات کا؟ وہ بولا، حقیقت جاننے کا۔ میں خاموش رہا تو اس نے کہا، آج شام بغیر بتائے گھر جانا اور دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ بعض حقیقتیں سامنے سے نہیں ملتی، انہیں پکڑنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، اگر تم غلط ہوئے تو؟ وہ فوراً بولا، پھر سب سے پہلے میں اس کے سامنے معافی مانگوں گا، مگر اگر میں صحیح نکلا تو یاد رکھنا اس وقت پچھتانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ شام کو میں معمول سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے گھر واپس آ گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ امی اور ابو کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ میری بہنیں بھی گھر پر نہیں تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی موبائل ہاتھ میں لیے کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میری آہٹ سن کر وہ ایک دم چونک گئی۔ اس نے فوراً فون بند کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے سیدھا سوال کیا، ابھی کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اپنی امی سے۔ میں نے فوراً کہا، فون دو۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میں خود سننا چاہتا ہوں کہ واقعی اپنی امی سے بات کر رہی تھی یا کسی اور سے۔ اس نے پہلی بار میرا لہجہ اس انداز میں سنا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے پھر بھی موبائل اپنی گرفت سے نہیں چھوڑا۔ آہستہ سے بولی، آپ مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ تم نے مجھے اعتماد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، اگر تم سچی ہو تو موبائل مجھے دے دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے موبائل کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دھیرے سے بولی، یہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا وہ واقعی کوئی راز چھپا رہی ہے۔ اسی وقت باہر سے امی اور ابو واپس آ گئے۔ وہ فوراً آنسو پونچھ کر کچن کی طرف چلی گئی اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے کھانے پر بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ امی نے 2-3 بار پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں اتنے خاموش کیوں؟ مگر ہم دونوں نے مختلف بہانے بنا دیے۔ رات کافی دیر بعد جب سب سو گئے تو وہ آہستہ سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں آج بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے جس دن آپ پوری بات سن لیں گے اس دن آپ کا ہر شکوہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے غصے میں کہا، ہر بار یہی کہتی ہو مگر سچ کبھی نہیں بتاتی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے بے اختیار بلند آواز میں کہا، آخر کون سا وقت؟ کیا قیامت کے دن بتاؤ گی؟ میری آواز سن کر وہ سہم گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں صرف چند دن مانگ رہی ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ان چند دنوں کے بعد بھی تمہاری بات نے میرے دل کو مطمئن نہ کیا تو شاید ہمارے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہے۔
وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے مگر اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اگلی صبح میں ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ دوپہر کو فہد کا فون آیا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، کبھی کبھی بہت زیادہ خاموش رہنے والا انسان سب سے بڑا راز چھپا رہا ہوتا ہے۔ میں نے فون بند کیا مگر اس کی بات دل میں اتر گئی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو دروازے کے باہر محلے کی ایک خاتون میری امی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، بیٹا تمہاری بیوی تو بہت اچھی ہے۔ آج وہ اپنی امی سے فون پر بات کرتے کرتے رو رہی تھی۔ لگتا ہے ماں بیٹی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی ہیں۔ یہ سن کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میرے ذہن میں فوراً وہی بات آئی، اگر وہ واقعی ہر بار اپنی امی سے ہی بات کرتی ہے تو پھر مجھ سے یہ کیوں چھپا رہی ہے؟ اور اسی سوال نے میرے دل میں چلتی ہوئی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اگلے 2 دن گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ پہلے وہ ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے مشورہ کر لیتی، مگر اب صرف اتنا پوچھتی کہ کھانا لگا دوں یا چائے بنا دوں۔ میں بھی مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ امی کئی بار ہماری طرف دیکھتی پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بات ضرور ہے۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی، مگر میرے اندر پچھلے کئی دنوں سے ایک طوفان مچ رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک لفظ جو پہلی رات میرے دل میں اترا تھا اب ایک زہر بن چکا تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی میرے ذہن میں وہی ایک جملہ کانٹے کی طرح چبھنے لگتا کہ میں کسی اور کو بھی پسند کرتی ہوں۔ میں انہی خیالوں میں بیٹھا جل رہا تھا کہ میری بیوی کمرے میں آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، آپ آج بہت خاموش ہیں، کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے پہلی رات کہا تھا کہ تم کسی اور کو بھی پسند کرتی ہو۔ آج میں پوچھتا ہوں کیا وہ بات اب بھی سچ ہے؟ اور اگر ہے تو پھر تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ سہم کر تھوڑی دور ہوئی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تب بھی سچ کہا تھا اور آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مگر ہر بار آپ نے مجھے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ٹال دیا۔ میں نے ٹالا نہیں، میں نے برداشت کیا ہے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ روز تمہیں اپنے خیالات میں گم دیکھتا ہوں، تمہاری خاموشی مجھے جلا رہی ہے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کون ہے وہ اور کیوں تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے لب کانپ رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ وہ جس کا میں نے ذکر کیا وہ، مگر اس لمحے میرا ذہن سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ شک کا زہر میرے دماغ میں مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ ہر بار یہی کہتی رہی کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں خود سب کچھ بتا دوں گی، مگر آج میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے غصے میں اپنا آپ کھو دیا اور اسے بات پوری کرنے کا ایک لمحہ بھی دیے بغیر اس پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ وہ یہ ہولناک الزام سن کر سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور مسلسل روتے ہوئے کہتی رہی کہ خدا کے لیے میری بات پوری سن لیجیے، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ مگر اس وقت میرا ذہن سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ غصے میں نے اپنا آپ کھو دیا، میں اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد گھر والے ہماری آوازیں سن کر کمرے کی طرف بھاگے۔ امی چیخ رہی تھیں، ابو مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، میری بہنیں رو رہی تھیں اور وہ بے جان سی فرش پر گری ہوئی تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اسے سیدھا ICU میں لے گئے۔ میں شیشے کے باہر کھڑا تھا، میرے کپڑوں پر اس کا خون لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا اور سنجیدہ لہجے میں صرف اتنا بولا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ میں ICU کے باہر ہسپتال کی اس ٹھنڈی اور ویران کرسی پر کسی پتھر کی مانند ساکت بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لرزش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں اندر لگی اس مشین کی بیپ کے ساتھ عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی جو میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع کا آخری سہارا بنی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک نرس میرے پاس آئی، اس نے میرے ہاتھ میں اس کا موبائل رکھتے ہوئے کہا، یہ مریضہ کے ساتھ تھا، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا، اسکرین ابھی تک روشن تھی۔ نوٹیفیکیشن میں سب سے اوپر ایک پرانا وائس میسج نمایاں ہو رہا تھا جس کے اوپر لکھا تھا، امی۔ میں ICU کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا وقت چند گھنٹے پیچھے چلا جائے، مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، امی مسلسل رو رہی تھی، ابو خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے، میری بہنیں ایک دوسرے کو سنبھال رہی تھیں۔ میں کسی کی آواز نہیں سن رہا تھا، میری نظریں صرف اس موبائل پر جمی ہوئی تھی جو ابھی ابھی نرس میرے ہاتھ میں دے کر گئی تھی۔ کافی دیر تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسے کھول سکوں۔ سناٹے میں ڈوبے اس اسپتال کے کوریڈور میں اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نوٹیفیکیشن اس پر نمایاں ہوا جس پر امی کا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، موبائل کی طرف بڑھے جیسے میری روح منجمد ہو گئی۔ اسکرین پر ایک پرانی وائس ریکارڈنگ موجود تھی، میں نے سانس روک کر اسے پلے کیا۔ پہلے میری بیوی کی آواز آئی جو شدید ہچکیوں اور درد بھری سسکیوں سے بوجھل تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ امی وہ شخص مجھے جینے نہیں دے رہا،
آپ کو تو یاد ہے جب اس کزن کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا، میں اس وقت اندر سے کتنی زیادہ مر رہی تھی، کیونکہ میرا دل تو اس وقت بھی صرف ان کے لیے دھڑکتا تھا جن سے اب میری شادی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں برسوں پہلے ایک تقریب میں دیکھا تھا اور تبھی سے میں نے انہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیسے پہلی نظر میں ہی وہ میرے دل پر چھا گئے تھے، لیکن اب وہ کزن مجھے مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ تعلق مکمل ختم کیا تو وہ میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دے گا۔ وہ مجھے دھمکاتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو جھوٹے ثبوت دکھا کر ہمارے درمیان ایسی نفرت پیدا کر دے گا کہ ہم کبھی ایک نہیں رہ پائیں گے۔ امی، میں اسی لیے روتی ہوں، میں سچ بتانے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ اپنی ان گھٹیا دھمکیوں پر عمل نہ کر دے۔ میں اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی، میں انہیں یہ سب بتا کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ہمت بار بار جواب دے جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری ازدواجی زندگی کی بنیاد صرف اور صرف سچ پر ہو تاکہ ہمارے بیچ کوئی بھی بات دھندلی نہ رہے، لیکن یہ خوف مجھے مار رہا ہے کہ کہیں سچ بولنے کے چکر میں اپنا گھر ہی نہ کھو دوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پوری بات کرنے کا موقع ضرور دیں گے، وہ ایسے انسان نہیں ہیں جو سنے بغیر فیصلہ کر لیں گے، مگر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس شخص نے پہلے ہی سب کچھ بگاڑ دیا تو کیا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد امی کی دکھی اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹا تم ہمت نہ ہارو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری محبت کی سچائی بہت پاکیزہ ہے، وہ تمہاری آنکھوں میں چھپی اس محبت کو ضرور سمجھے گا، وہ تمہاری بات کو اہمیت دے گا، لیکن ابھی تم خاموش رہو، اس شخص کی ان دھمکیوں سے مت ڈرو۔ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ خیری ہوتا ہے، جب وقت آئے گا سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وائس میسج ختم ہوتے ہی فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ میرے کانوں میں اس کی وہ درد بھری سسکیاں اور وہ آخری جملہ گونج رہا تھا، وہ مجھے بات پوری کرنے کا موقع ضرور دیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ICU کے اندر وہ ان دھمکیوں کے خوف اور اپنے سچے پیار کے کرب میں موت و حیات کی جنگ لڑ رہی تھی، اور باہر میں اس کی اس پاکیزہ محبت اور اس مجبوری کے بوجھ تلے دب چکا تھا جسے وہ اتنے عرصے سے تنہا سہتی رہی تھی، اور میں اس سے بالکل انجان رہا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ اب ایک شدید پچھتاوا اور محبت کا ایسا طوفان تھا کہ کاش میں نے اسے تھوڑا سبق دیا ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ اب ایک شدید پچھتاوا تھا اور محبت کا ایک ایسا طوفان تھا کہ کاش میں نے اسے تھوڑا سا وقت دیا ہوتا، کاش میں اس کے آنسوؤں کے پیچھے چھپے اس سچ کو سمجھ پاتا۔ پہلی رات اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، میں نے ہی اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ہر دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، ہر بار وہ کہتی رہی کہ تھوڑا سا صبر کر لیجیے، ہر بار وہ کہتی رہی کہ ایک دن میں خود سب کچھ بتا دوں گی۔ ہر بار میں نے اس کی بات سننے کی بجائے اپنے شک کی آواز سنی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مجھے ایک ایک منظر یاد آنے لگا، اس کا پہلی بار میرے گھر آنا، امی کے ساتھ ہنسنا، ابو کی خدمت کرنا، میری بہنوں کو اپنی بہنیں کہنا، میرا خیال رکھنا، اور ہر بار میری خاموشی کے باوجود میرے قریب آنے کی کوشش کرنا۔ وہ مجھ سے دور نہیں جا رہی تھی، میں خود اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر تیزی سے ICU سے باہر نکلا۔ میں گھبرا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، مگر وقت بہت کم ہے، اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو جلدی اندر آ جاؤ۔ میں دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ بامشکل آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ایک بات بھی پوری نہیں سنی، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں نے تمہیں مجرم بنا دیا، حالانکہ مجرم میں خود تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ ہلائے، پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، مجھے آپ سے کبھی نفرت نہیں ہوئی، مجھے صرف افسوس رہا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوری بات نہیں سنی۔ میں زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے کمزور ہاتھ سے میرے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے بولی، ایک وعدہ کریں۔ میں فوراً چھپ گیا۔ اس نے کہا، آج کے بعد کبھی کسی کے کان بھرنے پر اپنے پر شک مت کیجیے گا، رشتے شک سے نہیں اعتماد سے چلتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے بار بار ہاں میں سر ہلایا۔ اسی لمحے مشین کی آواز بدلنے لگی، ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے اندر آئیں، مجھے باہر کر دیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا، سچ بھی، ثبوت بھی، وہ وائس میسج بھی، مگر جس کے لیے مجھے یہ سب جاننا چاہیے تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور جا چکی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک آدھا سنا ہوا لفظ، ایک غلط مطلب اور بے بنیاد شک، غلط دوست ہی پوری زندگی اجاڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں دیوانہ وار اپنے آفس کی طرف بھاگا جہاں وہ میرا دوست فہد بیٹھا مسکرا رہا تھا، جس نے مجھے بار بار اس کے خلاف بھڑکایا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔
میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھے اس کے خلاف کیا، تم نے جھوٹ بول کر ہمارے بیچ دیواریں کھڑی کی۔ آج وہ نہیں ہے تو صرف تمہاری زہریلی باتوں اور تمہارے دکھائے ہوئے جھوٹے راستوں کی وجہ سے۔ میں نے اپنی دوستی اور تمہارے ساتھ ہر تعلق کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے اسے وہاں دھکا دے کر نکال دیا، اور آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے دوستوں سے دور رہو جو تمہارے گھر کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، جو تمہیں تمہارے اپنوں کے خلاف اکساتے ہیں، کیونکہ یہ دوست نہیں بلکہ تمہاری خوشیوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ میں نے اس کا قتل کیا تھا، بھلے ہی کوئی اسے قتل نہیں سمجھ رہا تھا، مگر ساری زندگی میں اسے بوجھ تلے دبا رہا، اور نہ ہی میں نے پھر شادی کی اور نہ ہی اپنا گھر بچایا، کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ آج برسوں بیت گئے ہیں، مگر میرے کمرے میں آج بھی اس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ میں جب بھی آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی آنکھوں میں اس کا وہی معصوم چہرہ نظر آتا ہے جس پر میں نے شک کے سیاہ داغ لگائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر یہ کیسا زخم ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال صرف اس کی یادوں کے ہزار میں گزار دیے ہیں۔ میں نے اس کے بعد دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل لیا ہے۔ اب جب بھی میں کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں چیخ کر کہنا چاہتا ہوں کہ رکو، یہ مت کرو، یہ شک تمہیں اندر سے کھا جائے گا، یہ شک تمہاری خوشیوں کو راکھ کر دے گا۔ لیکن میری یہ آواز صرف میرے اندر تک محدود رہ جاتی ہے۔ میں نے اس کے نام پر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو اپنی زندگیوں میں ایسے ہی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ میرا کفارہ ہے، شاید اس طرح مجھے سکون مل جائے، لیکن وہ سکون مجھے کہاں نصیب جو اس کی مسکراہٹ میں تھا۔ میں آج بھی راتوں کو جاگتا ہوں اور اس کے وہ پرانے میسج پڑھتا ہوں جن میں اس نے مجھے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی کتاب بن گئی ہے جسے میں نے پڑھنے میں بہت دیر کر دی، اور جب پڑھا تو اس کے اوراق ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب صرف افسوس ہے، اور وہ لمحہ ہے جب میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑتا ہاتھ میری زندگی کا آخری احساس تھا جو مجھے آج بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے لوٹ کر نہیں آنا، مگر میرا دل مانتا نہیں۔ وہ آج بھی ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتا ہوں کہ شاید وہ چلی آئے اور مجھ سے کہے کہ کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب محض ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جو میری حقیقت کو ہمیشہ تاریک رکھے گا۔ میں نے اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگی ہے کہ جب میرا وقت آئے تو وہ مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دے، تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں نے اسے کتنا چاہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد میری زندگی صرف ایک خالی ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہے۔ دنیا والے اسے ایک حادثہ سمجھتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا میں ساری عمر کاٹ رہا ہوں، اور شاید مرتے دم تک کاٹتا رہوں گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میں بہت مجبوری میں یہ کام کر رہی ہوں، اور پلیٹ فارم پر آنا کوئی شوق یا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے جو انسان کو یہاں لے آتی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے ہمیں بہت مدد مل جاتی ہے، اور ہم بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ خوش رہیں، سلام۔